لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ مومن کو جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، انہی چیزوں میں سے ایک چیز قرآن مجید نے ارشاد فرمائی کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس کثرت سے ذکر کرو کہ صبح شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرو، اللہ ہی کی پاکی بیان کرو۔ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی سانسوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا داروں کی خوشامدوں سے بچیں، وہ دنیا داروں کی گفتگو سے گریز کرے اور کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ نہ ہو سکے کہ وہ جہاد کرے، سخاوت کرے، کثرت کے ساتھ خدمت دین کرے، وہ اپنے رب کا ذکر ہی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا اجر بھی اسے عطا فرما دے۔ جو صرف ذکر کرتا رہے اپنے اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان سب چیزوں کا بھی اجر عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کو اپنے بندوں کی جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندے اپنے رب کا ذکر کریں، وہ اپنے مالک کا تذکرہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، ویسے بھی انسان کو جس چیز سے پیار ہو جائے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کا تذکرہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو ویسے اپنے رب سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ، تو کتنا کثرت سے کریں، کتنا کثرت سے کریں؟ تو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کا ذکر اس کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے، سمجھے کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ اس جوش کے ساتھ، اس خروش کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ، اس وارفتگی کے ساتھ کہ جیسے انسان میں دیوانگی نہیں پائی جاتی، وہ کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بچے نے روٹی نہیں کھائی تو اماں رونے لگی، کسی کا محبوب دیر سے آیا تو وہ رونے لگا، اس کا محبوب روٹھ گیا تو وہ رونے لگا۔ فرمایا رب کا ذکر بھی یوں کر کہ لوگ تجھے دیوانہ ہی سمجھیں، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو مجنون جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیوانگی کی حد تک تو اپنے رب کا ذکر کرے گا۔ دیوانگی، جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا اس بات کا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے ذکر الہی کرنا، اور میرے لیے بڑا کٹھن ہو گیا ہے ذکر الہی کرنا، اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان ذکر نہیں کرتا تو ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہوتا ہے نا وہ زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ جس چیز پہ زنگ چڑھ جائے نا تو جو اس کا اصل کام ہوتا ہے پھر وہ چیز وہ کام نہیں کرتی، اور اس کا زنگ اتاریں تو پھر وہ کام دوبارہ سے کرنے لگ جاتی۔ جب آپ سمجھیں نا کہ آپ سے ذکر نہیں ہو رہا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا، فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے جب کسی چیز کو زنگ لگ جائے نا تو اس کے اتارنے کا کوئی آلہ بھی ہوتا ہے جس سے وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، زنگ خود بخود اتر جائے گا۔ اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیحات پڑھو،
تو بڑے بڑے عجیب بہانے آ گئے ذکر چھوڑنے کے. وہ جی میں نے تسبیح پکڑی تھی تو بہت سارے لوگ تنقید کرنے لگے تھے کہ اب تو بابا تسبیح ہو گیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں تسبیح پکڑ لیں. تسبیح ہاتھ میں آتی ہے تو چلتی بھی رہتی ہے, ہاتھ میں ہو تو اللہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. آپ تسبیح پکڑ لیں. جس حال میں بھی رب کا ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے, وہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا. ایک بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ لو جی میرے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے تو میں ذکر کیسے کروں. تو میرے بھائی دل کا زنگ اترے گا بھی اللہ کے ذکر سے ہی. اور ایک بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ مجھے شیطان نے وسوسہ دے کے ذکر سے دور کر دیا. بہت سارے کام ہم شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا, اور خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی غلطی ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, یہ بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضور فرمانے لگے الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم, شیطان آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے, لیکن فرمایا فَإِذَا ذَكَرَ اللہ, جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خَنَسَا, تو شیطان دل چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا, اور جب بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا تو ہم ذکر سے غافل ہوئے, بلکہ جب ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں نا, یعنی جب تک پہرے دار جاگتا رہتا ہے چور گھر میں نہیں آتا, اور جب پہرے دار سو جاتا ہے نا تو پھر پہرے دار کے سونے پر چور آتا ہے. جب تک تو ذکر کرتا رہے گا, معنی اس کا یہ ہے کہ تیرے دل کا جو پہرے دار ہے وہ بیدار ہے, اور جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر شیطان کو موقع ملے گا. آپ اللہ کا ذکر کریں گے, آپ اپنی زبان کو نہ عادی بنائیں گے. زبان کو عادی بنانا پڑتا ہے. یہ لوگ جس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں نا وہ کام لوگ کرتے رہتے ہیں, صبح و شام پھر زبان پر وہ جملے جاری رہتے ہیں. آپ اس موضوع پر جب اس بندے سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ دلائل کھول دیتا ہے. کسی بھی شعبے کے بندے کے ساتھ آپ گفتگو کریں تو جس شعبہ ہے زندگی سے وہ تعلق رکھتا ہوگا نا, اس پر وہ کھول کر بات کرے گا, کھول کر. لیکن اگر اسے عادت ہو اللہ کے ذکر کی تو پھر آپ ذکر کی بات کریں گے تو وہ بھی جھوم جائے گا, وہ بھی جھوم جائے گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں. اللہ کے فرشتے, سمجھیے گا بات کو, میں بھی گھومتا ہوں, آپ بھی گھومتے ہیں. یہ روڈ پر جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی کاروبار پہ جا رہا ہے, کوئی کاروبار سے آ رہا ہے, کوئی پیسے لینے جا رہا ہے, کوئی پیسے دینے جا رہا ہے. اللہ کے فرشتے بھی زمین پر آتے ہیں, وہ گھومتے ہیں. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا وہ تلاش کرتے ہیں, جہاں ذکر کی محفل ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ بھی گھومتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کہیں ذکر کرنے والے لوگ ملے نا تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر وہ واپس لوٹتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو. اللہ تجھے بھی تو پتہ ہی ہے نا, لیکن رب بھی چاہتا ہے کہ ذکر والوں کی بات نہ میری محفل میں بھی ہو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب ذکر والوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ زمین پہ گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ مالک تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے تو وہاں گئے تھے. تو رب کریم فرماتا ہے کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ سمیع بصیر ہے نا, پر ذکر والوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے. کیا کہتے تھے؟ مالک وہ نا تیری جہنم سے ڈرتے ہیں, وہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, خوف آتا ہے تو ناراض نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی تو نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے. تو رب فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے. مانگتے کیا تھے؟ تم وہاں سے آئے ہو. وہ کبھی کوئی, اللہ تو سمیع بصیر ہے, مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. لا مثل لہ ولا مثال لہ, بلا مثال و بلا تشبیہ. وہ کبھی روز ٹیلی فون سے بات بھی ہو تو پھر بھی کوئی پردیس سے آئے تو بندہ اس سے پوچھتا ہے میرا بیٹا تھا کیسا, کہتا کیا تھا, کھاتا کیسے تھا, انداز کیا, مانگتے کیا تھے. یہ ذکر والوں کی بات ہو رہی ہے, گورے رنگ والے کی نہیں, ذکر والے کی. زیادہ پیسے والے کی نہیں, ذکر والے کی. اونچے عہدے والے کی نہیں, ذکر والے کی.
مانگتے کیا تھے؟ اللہ وہ تجھ سے تیرا کرم مانگتے تھے، وہ جنت کے سوالی تھے۔ فرمایا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ فرمایا گھر دیکھ لیتے تو اللہ پھر اور ذکر کرتے، پھر اور عبادت کرتے۔ وہ دیکھ لینا تو پھر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو رب فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے، ہو گئی ان کی جنت، جنت ان کی ہو گئی۔ ایک فرشتہ جھٹ سے بولا، بھلا کرنے لگا، یا اللہ ایک بندہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی کسی دوست کے ساتھ آ گیا، یار چلے تو آ گیا، آؤ بھائی چلتے ہیں تو آ گیا، یا اہل ذکر میں سے مجالس والوں میں سے کسی کے ساتھ اسے کوئی کام تھا، اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا جو ان کے پاس بیٹھے وہ بھی شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، ہم نے اسے بھی جنت عطا کر دی۔ ذکر کی مجالس کا انعقاد، ذکر کی مجالس کا شوق، ذکر کی تربیت اور ذکر کا مزاج بنانا، یہ میرے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ رب کریم کو بڑا ہی پسند ہے۔ لوگ نا کہتے ہیں یار دل بڑا تنگ آ گیا ہے، کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، بڑا بور ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہو گیا ہوں میں، اب اس کا لوگ حل نکالتے ہیں، کسی سیاحتی مقام پر چلتے ہیں، عزیزوں کے ہاں چلتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں چلتے ہیں، وہ پرانے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کالج والوں کو، اسکول والوں کو، کچھ گپ شپ لگاتے ہیں، دل نہ تھوڑا بور ہو گیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ حضور نے ہمیں سمجھا دیا کہ دل بور ہوتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، لگتا کیوں نہیں۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ گویا جو ذکر کرے اس کا دل زندہ، جو ذکر نہ کرے اس کا دل مردہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ جو انسان تلاش کرتا ہے نا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا، کوئی پریشانی نہیں پر دل نہیں لگ رہا، تو میاں اصل بات یہ ہے کہ روح بے چین ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آجا بیٹھ مصلی پہ، تھوڑی دیر کہہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر کہہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تھوڑی دیر کہہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تھوڑی دیر پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تھوڑی دیر کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہہ تھوڑی دیر کر ذکر، یہ مزاج بنا، یہ تھوڑا ارادہ کر، تیرا دل آباد ہو جائے گا، تیرے دل کو اللہ راحت عطا کرے گا، اللہ کریم تجھے چین عطا کرے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اجتماعی طور پر ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اجتماعی طور پر ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت برساتے ہیں، ان پہ خدا کے فضل کا نزول ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو مختلف اذکار بتائے، مختلف لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے، کئی باتیں بتلائیں، کئی جگہ پہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی طبیعت کے مطابق انہیں بات بتائی، اور کچھ موقعوں پر نا حضور نے اجتماعی بات بیان فرمائی، اجتماعی بات نبی کریم فرمانے لگے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جن کے درجے بڑے ہی بلند ہیں؟ فرمایا سونا چاندی خیرات کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے، تمہیں وہ لوگ نہ بتلاؤں؟ اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کئی دفعہ جہاد کرنے والوں سے بھی درجہ لے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جلدی بتائیں وہ کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو ہر حال میں اپنے رب کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، جن کی زبانیں ذکر سے تر رہتی، جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جن کا مزاج ہے رب کو یاد کرنا، یاد رکھنا۔
انسان سے دل لگ جائے نا تو وہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسانوں سے امیدیں رکھیں گے تو انسان کمزور ہیں، کبھی دل بہلائیں گے کبھی توڑ بھی دیں گے، لیکن انسان کا رب سے دل لگ جائے نا پھر دل ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ اللہ بندے کی امیدیں توڑا نہیں کرتا، پھر نہ دل ٹوٹتا نہیں۔ انسان جو مسائل کا شکار ہوتا ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کسی اور کی طرف دیکھا، اس نے اوروں کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ایک پرندہ قید کر لیا، میرا بچپن تھا، اللہ نے اس طوطے کو زبان دی تو وہ بولنے لگا، کہنے لگا جنید اگر مجھے چھوڑ دو گے تو قیمتی بات بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں بچپن سے ہی دل میں تڑپ رہتی تھی کہ کوئی قیمتی بات ملے، اب تو یہ تڑپ ہی نہیں ہے نا، اب تو باتوں والے پیش کرتے ہیں پر ہم قبول نہیں کرتے، تڑپ تھی کہ کوئی قیمتی بات ملے، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو گے تو قیمتی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے اسے چھوڑ دیا تو درخت پر بیٹھ گیا، میں نے کہا بتا، کہنے لگا قیمتی بات یہ ہے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، میں تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا تھا تو پنجرے میں آ گیا ہوں، پنجرے میں آ گیا ہوں، پنجرے میں لوگ غموں کے پنجرے میں آتے ہی تب ہیں جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، لوگ گناہوں کے پنجرے میں آتے ہی تب ہیں جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، دنیا داروں کے شکنجے میں کس کر لوگ تنہا رہتے ہی تب ہیں جب ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اتنا مال جمع کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ گئے، قبروں میں، اور مال کی ہوس ابھی ختم نہ ہوئی، ہم پنجرے میں آ گئے ہیں چونکہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں تو ہمارے دل بھی آباد ہوں، اگر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں تو ہماری قبریں بھی روشن ہوں، قبریں بھی۔ حضرت سعد بن معاذ کا وصال ہو گیا، مشکات میں موجود ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، ہم نے حضور کے چہرے پر پریشانی دیکھی، قربان جاؤں، پھر میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کی، کبھی حضور پڑھتے سبحان اللہ، کبھی فرماتے الحمدللہ، کبھی فرماتے اللہ اکبر، کبھی فرماتے لا الہ الا اللہ، فرماتے حضور تسبیح پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اچانک ہم نے مصطفیٰ کریم کے چہرے پر روشنی دیکھی، حضور مسکرائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کریم رسول فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، پھر میں نے اس کی قبر پر اللہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا ہے۔ او بھائی، ذکر کرنے والے اگر قبروں پہ کھڑے ہو کے ذکر کریں تو اللہ قبروں والوں پہ رحم فرما دیتا ہے، رحم فرماتا ہے قبروں والوں پہ۔ کاش کوئی قبرستانوں سے گزرے اور گزرتے گزرتے کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میری گزارش ہے تسبیح ہاتھ پکڑ لیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، کوشش کریں زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں لگ جائے، گنے نہ، حضور نے گننے کا کہا، نبی پاک نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ گن لو، چند منٹ لگیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا؟ فرمایا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ سارے معاف فرما دے گا، شرط یہ ہے کہ تم پڑھو تو صحیح، ایک تسبیح نکالو تو صحیح۔ آئیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی ہر گھڑی ویسے ہی بڑی برکت والی ہے، عام دنوں میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 1 کا اجر ملتا ہے، 10 کا اجر ملتا ہے، اور رمضان میں 1 دفعہ کہیں تو 70 گنا اجر بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول